الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ قرآن کریم کے چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے۔ احباب دی وقار، اس آیہ بینہ میں مالک لم یزل نے نیکی کے قبولیت کے درجے کو بیان فرمایا کہ کون سی نیکی، کون سا صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبولیت پا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مالک ارض و سماوات نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ وہ چیز جو بندے کو خود پسند ہو، جو بندے کو خود سب سے زیادہ پسند ہو، وہ چیز اگر بندہ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس سے جلدی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک عام چیز کے مقابلے میں رب تعالیٰ اگر کوئی بندہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسے ہی اللہ جل شانہ نے یہاں پہ اس انداز سے بیان کیا، ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکو گے، یعنی کمال درجے کی نیکی تم ہرگز حاصل نہیں کر سکو گے، حتی تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم اس چیز کو خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ اور آگے پھر تنبیہ بھی فرمائی وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جس چیز کو بھی خرچ کرتے ہو یا کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ کو اس کے بارے میں علم ہے۔ یعنی جو چیز بھی بندے نے خرچ کی ہے، اللہ چونکہ عالم الغیب ہے، بندے کے دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو رب تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے یہ جو چیز میرے راستے میں دی ہے، یہ چیز خود اس بندے کو کتنی محبوب ہے، یہ چیز بندے نے کتنے کے اخلاص میں دی ہے، کہیں اس میں کوئی نمود و نمائش تو نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی ریاکاری کا شبہ نہیں ہے۔ اگر تو کہیں کوئی نمود و نمائش والی بات آ گئی، ریاکاری والی بات آ گئی، تکبر والی بات آ گئی، تو ایسی صورت میں وہ نیکی بندے کے منہ پہ مار دی جاتی۔ بندہ 100 اظہار کرتا رہے، کہتا رہے جی میرا تو بڑا کمال تقویٰ ہے، میں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، لیکن رب تعالیٰ جانتا ہے۔ بندوں کو تو بندہ کہہ کے تسلی دے سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ تو وہ جو بندے کے دل میں خیال ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ بندہ جو چیز بندے کو خود پسند نہ ہو، بندہ کسی کو دیتے وقت کہے مجھے خود بڑی پسند تھی لیکن میں تجھے دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو بھی چیز تم خرچ کرو گے، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، تمہیں پسند ہے یا ناپسند ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ کو اس کے بارے میں علم ہے۔ تو احباب دی وقار، پتہ چلا اس آیہ مقدسہ کے تحت کہ بندے کو حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز بندے کو خود پسند ہے وہی چیز بندہ اللہ کے راستے میں
کسی دوسرے کو عطا فرمائے۔ اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس تفسیر کے اندر بھی علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے اسے نقل کیا، بخاری شریف کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو خود اسے پسند ہو۔ جو بندے کو خود پسند ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی بندہ وہی پسند کرے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کامل مومن بن جاتا، اور اس کی یہ نیکی پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت کمال درجے پہ پہنچتی ہے۔ اور احباب دی وقار، جب یہ آیہ بینہ نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو صحابہ کرام نے اس کا پریکٹیکلی اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ مفسرین کرام نے عام طور پر اس آیہ مقدسہ کی تفسیر کے اندر بھی اسے بیان فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ طیبہ کے اندر کھجوروں کے باغات کے معاملے میں اور کھجوروں کے مالدار ہونے کے معاملے میں، یعنی کھجوری اعتبار سے آپ سب صحابہ پر فوقیت رکھتے تھے۔ بڑے باغات تھے کھجوروں کے، اور ان کا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ وہاں پہ ٹھنڈے پانی کے کنویں تھے، عالی شان قسم کی فضا تھی، یہاں تک کہ تاجدار کائنات، تاجدار انبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں کے کنووں کا میٹھا پانی پیتے تھے۔ وہاں پہ جو فصلوں کو پانی لگنے کے لیے پانی جا رہا ہوتا تھا، حضور بعض اوقات اس میں اپنے پاؤں ڈبا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو جہاں بندے کا محبوب آ کے بیٹھتا ہو وہ باغ بندے کو کتنا پیارا ہوگا۔ اور پھر مسجد نبوی کے بالکل سامنے بیروحہ نامی یہ باغ تھا۔ جب یہ آیہ بینہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے عمل کے اندر برتری دیکھیے، ان کا اخلاص دیکھیے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ تم کمال درجے کی نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے باغات میں سے، میرے مال و جائیداد میں سے مجھے جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ یہی بیروحہ نامی باغ ہے جو مسجد نبوی کے سامنے ہے۔ یا رسول اللہ، جس باغ میں آپ خود تشریف لے کے جاتے ہیں تو میں نے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے یا رسول اللہ وہ باغ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیا، آپ کے سپرد کیا، اور میں اللہ کی بارگاہ سے اس کی نیکی اور آخرت میں اس کا بدلہ کا طلبگار ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بڑا نفع بخش مال ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اسے مشورہ دیا کہ آپ ایسے کریں، اگر آپ واقعتاً اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو حضور نے تنبیہ فرمائی کہ اس سے اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پھر وہ باغ اپنے چچا کے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔
تو احباب دی وقار، ایک تو اس حدیث مبارکہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی جھلک نظر آ رہی ہے کہ وہ قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کے اندر کس قدر کوشش کیا کرتے تھے کہ لاکھوں کروڑوں کا باغ جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کے فرمان کو ملحوظ خط رکھتے ہوئے قربان کر دیا۔ اور پھر احباب دی وقار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان پہ بھی قربان جائیں، حضور نے اصلاح معاشرہ کا ہمیں درس کس انداز سے دیا۔ اگر حضور چاہتے تو خود اپنے پاس رکھ سکتے تھے، کیونکہ حضرت ابو طلحہ نے تو آ کے حضور کو پیش کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نام کا صدقہ ہے، آپ جہاں چاہیں اسے رکھیں۔ اگر حضور چاہتے خود اپنے پاس رکھ سکتے تھے، اپنے عزیز و اقربا کو دے سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے نہ وہ باغ خود اپنے پاس رکھا، نہ اپنے عزیز و اقربا کو دیا، بلکہ درس یہ دیا، حکم یہ دیا کہ اے ابو طلحہ، تمہارا یہ صدقہ قبول ہے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے گا، لیکن تنبیہ فرمائی کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی اخذ ہوا کہ جب بندہ صدقات و خیرات کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا لحاظ کرنا چاہیے، جو اس کے زیادہ قرب والے ہیں، بندہ انہیں پہلے عطا کرے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے سگے بہن بھائی اتنے کمزور ہوتے ہیں، اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ تک کے مستحق ہوتے ہیں، اور بندہ اپنے صدقات و خیرات دوسروں میں بانٹتا پھر رہا ہوتا ہے۔ اپنے اس کے سگے بہن بھائی ایک ایک لقمے کے محتاج ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور بندہ اپنی زکاتیں دوسروں کو بانٹ رہا ہوتا ہے، اپنے صدقات و خیرات دوسروں میں جا کے تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ تو احباب دی وقار، نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم یہ دی کہ اگر بندہ صدقات و خیرات کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا لحاظ کرے، رشتہ داروں میں نہیں ہے تو اپنے اہل محلہ کا لحاظ کرے، اہل محلہ میں نہیں ہے تو اپنے دوست احباب کا، جو آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے والے ہیں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے ادارے کے اندر، ان کو دیکھے۔ اس طرح درجہ بدرجہ دیکھتا چلا جائے تو جو سب سے زیادہ قریبی ہے، اگر وہ مستحق ہے تو سب سے پہلے اسے دے۔ اگر صدقات واجبہ میں سے ہے، زکوٰۃ میں سے ہے، پھر وہ اتنا مستحق ہو کہ جسے زکوٰۃ لگ سکتی ہے تو اسے دے، اور اگر صدقات نافلہ میں سے ہے، پھر اگرچہ وہ اتنا کمزور نہ بھی ہو کہ اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن باہر کیا وہ کمزور ہو، اسے کبھی پریشانی کا سامنا آتا ہو، تو بندے کو چاہیے کہ جو صدقات مستحبہ ہیں پہلے اپنے بہن بھائیوں کا لحاظ رکھے، اپنے بہن بھائیوں کو دے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے، اس طرح سے چلتا جائے۔ اور احباب دی وقار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص جو صدقات نافلہ ہیں، اس میں تو حضور نے اس قدر اہتمام فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی ایسا عمل ہے کہ جب یہ آیہ بینہ آپ نے سنی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے پسندیدہ مالوں میں سے یہ ایک گھوڑا ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے اس پسندیدہ گھوڑے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں۔ اب یہ چونکہ صدقات مستحبہ میں سے ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، فطرانہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے صدقہ قبول فرمایا اور خود حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو عطا فرما دیا۔ اب زید بن حارثہ کو اس کا تعجب ہوا، ملال ہوا، یا رسول اللہ، میں نے صدقہ کیا ہے، آپ نے لے کر میرے ہی بیٹے کو دے دیا، وہ سمجھے شاید میرا صدقہ حضور نے قبول نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں یہ پسند نہیں آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو،
بے شک اللہ نے تمہارے اس صدقے کو قبول کر لیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صدقہ مستحبہ پہلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو عطا فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہی درس ملتا ہے، حضور نے تعلیم بھی دی، خود پریکٹیکلی عمل کر کے بتایا کہ جو صدقہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا تھا یہ چونکہ صدقہ مستحبہ میں سے تھا، زکوٰۃ، فطرانہ، صدقات واجبہ بیٹے کو دینا جائز نہیں ہے، اپنے بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتے، اپنے آباء و اجداد کو نہیں دے سکتے، لیکن جو صدقات مستحبہ ہیں وہ بندہ دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو دے، اپنے باپ کو دے، ماں کو دے، بیٹے کو دے، بیٹی کو دے، پوتے پوتی کو دے، جس کو بھی دے سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈالتے ہو رب تعالیٰ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہیں، اور اس سے ہمیں درس یہ ملتا ہے، ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ بندہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جو چیز اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ بندہ خود اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے، خود اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا اور کسی غریب کو دے دے، اپنے کسی بھائی کو دے دے، تو ایسا نہیں ہے۔ بندے کو چاہیے کہ جو خود پسندیدہ ہے وہ کسی دوسرے کو عطا فرمائے، تو اس پر رب تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور دیتے وقت بھی اگر اپنے قریبی رشتہ دار میں کوئی زیادہ مستحق ہے تو پہلے بندہ اسے دے، پھر بعد میں دوسروں کو دے۔ تو اگر بندہ قریبی رشتہ داروں کا لحاظ کرے گا تو اس پر رب تعالیٰ بندے کو ڈبل ثواب عطا فرمائے۔ اور اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے صدقات و خیرات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک ثواب صدقہ و خیرات کرنے کا اور دوسرا ثواب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلا کہ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دیں، دوسری بات یہ کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے ترجیح دیں، اپنے اہل علاقہ کو، اپنے جاننے والوں کو پہلے ترجیح دیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ دور چلتے جائیں، تو یہ زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر احباب دی وقار، یہاں پہ میں ایک مسئلہ اور بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں چیز پسند ہے وہ تم اللہ کی راہ میں قربان کرو، اس پر زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جو بندے کے اپنے استعمال کے قابل نہیں، چیز اچھی ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بندے کے اپنے استعمال کے قابل نہیں ہے، اس کا اپنا سٹیٹس ہائی ہونے کی وجہ سے یا دیگر کچھ معاملات کی وجہ سے، تو اس صورت میں اگر وہ کسی ایسے غریب کو دے دیتا ہے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں فقہاء نے بیان کیا، مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہے، اس کے لیے عام طور پہ بندہ جتنے بڑے عہدے پہ فائز ہوتا ہے اس نے اسی سٹیٹس کا لباس پہننا ہے، اسی طرح کی چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ اب بعض اوقات اس کی چیزیں ذرا پرانی ہو جاتی ہیں، اس سٹیٹس میں نہیں رہتی، تو اس کے قابل تو نہیں ہے، لیکن اس کے غلام، اس کے نوکر چاکر، اس کے جاننے والے جو دیگر کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے وہ کارآمد ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیز بندہ دوسرے کو دے سکتا ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بندے نے بنائی اپنے لیے، وہ خود کو پوری نہیں آ رہی، مثال کے طور پہ لباس بنایا، جوتا خریدا اپنے لیے، اپنے آپ کو پورا نہیں آیا یا آپ کے قابل نہیں رہا، کھلا ہو گیا۔ بعض اوقات بندہ جوتا خریدتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے قدرے، بندے کے اپنے استعمال کے قابل نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں بندہ کسی دوسرے ضرورت مند کو دے دیتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔
اس پر بھی رب تعالیٰ بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو چیز کو ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ کسی کو دے دے۔ کھانے پینے والی چیز ہی ہو، بندے نے خود کھائی بچ گئی، اب خدشہ کہ پڑی رہے گی تو بڑی خراب ہو جائے گی، تو آپ وہ کسی دوسرے کو دے دیں، اس میں بندے کو رب تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بہرکیف بہتر یہ ہے کہ جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے وہ آپ دوسرے کو دیں گے تو اس پر رب تعالیٰ بندے کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔